الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مشہور حدیث پاک تلاوت کی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں 5 باتیں کہتا ہوں، کون شخص ہے جو ان 5 باتوں کو یاد رکھے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی یہ 5 باتیں بتائے اور ان کو بھی اس پر عمل کرانے کی کوشش کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو یاد رکھوں گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی پہنچاؤں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کلمات اپنی انگلیوں پر گن کر بیان فرمائے، اور یہ ایک کلمہ، ایک جملہ جوامع الکلم میں سے، یعنی ہر ایک جملہ اور ہر ایک کلمہ اپنے اندر ایک جامعیت رکھتا ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت بڑا مطلب اور مقصود ہے اس کو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی تو ہمارا معاملہ، ہماری دنیا و آخرت درست ہو جائے گی۔ تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام چیزوں کو اور ناجائز چیزوں کو چھوڑ دو، اس سے بچو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرما کر یہ بات واضح فرما دی کہ فرائض و واجبات کے بعد اگر کوئی اہم چیز ہے مومن کے لیے تو وہ حرام اور ناجائز کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے بچنا ہے، اور نفلی عبادات کا تعلق اور نفلی عبادات کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو وہ سب سے زیادہ عبادت گزار کہلائے گا، چاہے پھر اس نے نفلی عبادتیں کم ہی کیوں نہ کی ہو یا بالکل ہی کیوں نہ کی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ بسا اوقات نفلی عبادات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مثلا نفلی نمازیں پڑھنا، تسبیح، اسی طریقے سے ذکر و تلاوت وغیرہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو فرض ہو، چاہے پھر وہ نفلی نمازیں ہو، نفلی روزے ہو یا نفلی صدقات و خیرات ہو، ان کی تو لوگ ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن
گناہوں کو چھوڑنے کی اور گناہوں کو ترک کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ نفلی عبادتیں انسان کو نجات نہیں دلا سکتی جب تک کہ وہ گناہ کو نہ چھوڑ دے۔ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کا نفلی عبادت کی طرف دھیان اور توجہ زیادہ ہوتی ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں۔ مثلا نفلی نمازیں بہت پڑھ لی، تلاوت قرآن کریم خوب کیا اور دوسری عبادتیں خوب کی، لیکن وہ اس کے ساتھ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں عبادات تو کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے اندر میں مبتلا ہوں۔ اب ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا جائے تو اس نے جو نیکیاں کی ہے نفلی عبادتوں کے ذریعے سے، وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ختم ہو گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ آپ نے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن شروع کیا، لیکن آپ نے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھ دی، دروازے اور کھڑکیاں کھلی پڑی ہیں۔ اب ایک طرف سے ٹھنڈک آ رہی ہے اور دوسری طرف سے ٹھنڈک باہر نکل رہی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ باہر سے گرمی آ رہی ہے۔ اب آپ نے جو ایئر کنڈیشن شروع کیا اس سے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور آپ کے ایئر کنڈیشن شروع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اگر تم نے نفلوں کا ایئر کنڈیشن تو لگا دیا ہے، ذکر و تلاوت کا تو ایئر کنڈیشن لگا دیا ہے، شروع کر دیا ہے، لیکن آپ نے گناہوں کی کھڑکیاں اور دروازے بھی کھول رکھی ہیں، تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو نیکیاں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، اس سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے نفلی عبادتوں کا درجہ اور اس کا مقام بعد میں ہے۔ فرائض اور واجبات کے بعد سب سے پہلے اہم چیز مومن کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کر رکھا ہے، حرام قرار دیا ہے اور ناجائز قرار دیا ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کی ایک مثال اور واضح طریقے پر یوں سمجھیے کہ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے جو نفلی عبادات کرتا ہے، یعنی ذکر و تلاوت میں مشغول رہتا ہے، اس کی تسبیح ہمیشہ چلتی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے پوری زندگی کوئی نفلی عبادت نہیں کی، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو اب بتاؤ ان دونوں شخصوں میں، ان دونوں لوگوں میں افضل کون ہے؟ افضل وہی شخص ہے جس نے اپنی زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے گزاری، اگرچہ اس کا حصہ نفلی عبادت میں کم رہا ہے، یعنی کم اس نے نفلی عبادتیں کی ہیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نفلی عبادتیں کیوں نہیں کی، اس لیے کہ نفلی عبادتیں فرض نہیں ہے، لہٰذا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف جو دوسرا شخص ہے جو نفلی عبادتوں میں تو مشغول رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے گناہوں میں بھی گناہ بھی کیے، گناہ بھی کرتا رہا، اور گناہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو دیکھ لے گا، تو اس سے قیامت کے دن یہی سوال ہوگا کہ تو نفلی عبادت تو کرتا رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو گناہ بھی کرتا رہا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خسارہ اور نقصان اٹھائے گا، وہ سیدھا جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ اس کو گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک خاتون، ایک عورت ایسی ہے جو بہت زیادہ نفلی عبادتوں میں، تسبیحات میں اور ذکر و اوراد میں مشغول رہتی ہے، لیکن وہ زبان کی خراب ہے، بد زبان ہے، کڑوی زبان ہے،
اور اس کی زبان سے لوگوں کو اور خاص طور پر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اور دوسری خاتون اور عورت وہ ہے کہ وہ نفلی عبادت کو اتنی زیادہ نہیں کرتی بلکہ صرف فرائض و واجبات پر اتفاق کرتی ہے، لیکن وہ زبان کی بڑی میٹھی ہے. وہ جب لوگوں سے بات کرتی ہے تو بڑی اچھی اخلاق میں خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرتی ہے اور اس کی پڑوسنے بھی اس سے خوش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ ان دونوں عورتوں میں افضل خاتون، افضل عورت کون ہے؟ عبادت گزار عورت یا پرہیزگار عورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں خاتونوں میں پہلی عورت بری ہے اور دوسری عورت افضل ہے. اور بعض روایت میں تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ پہلی عورت جہنمی ہے اور دوسری عورت جنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ چاہے نفلی عبادتیں جتنی چاہے کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے، اس نے اس کام کو انجام دیا. اس وجہ سے وہ افضل نہیں ہے بلکہ افضل دوسری عورت ہے. اس نے چاہے نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کی لیکن وہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتی ہے، لوگوں کے ساتھ میٹھی زبان سے اچھے انداز میں باتیں کرتی ہے. تو اس حدیث سے پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نفلی عبادتیں بے شک اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. جیسا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں لوگ بہت زیادہ خوب عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفلی عبادتیں خوب کرتے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی خوب کرتے ہیں، تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سی عبادتیں جو عام دنوں میں نہیں کرتے اس کو کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہو گیا اور ادھر وہی اپنی پرانی زندگی شروع ہو گئی، نہ زبان کی حفاظت، نہ کان کی حفاظت، نہ آنکھوں کی حفاظت، اور نہ حلال و حرام کی کوئی فکر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. یہ بات جو عرض کی گئی کہ ہمارے دلوں میں نفلی عبادتوں کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے لیکن گناہوں سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں میں اور آپ تمام لوگ مبتلا ہیں. شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے مستثنا ہوگا. اس بیماری میں تمام لوگ مبتلا ہے کہ نفلی عبادت کو اہمیت دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، اس لیے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور گناہ سمجھنے کی وجہ سے اس سے نفرت بھی کرتے ہیں اور اس سے نفرت کی وجہ سے ہم اس گناہ میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور جب ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے ہم جس کو بڑے گناہ نہیں سمجھتے، مثلا آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم نے ہمارے ذہنوں میں بعض موٹے موٹے گناہ کو یاد کر لیا ہے کہ یہ موٹے موٹے گناہ ہے، اس سے بچ جانا ہے، بس ہو گئے. اور الحمدللہ ہم موٹے گناہوں سے بچے ہوئے بھی ہیں. مثلا ہم شراب، اللہ کا شکر ہے، نہیں پیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم زنا میں بھی مبتلا نہیں ہے، اسی طریقے سے ہم خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھاتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس کو ہم نے ذہن میں رکھ لیا ہے کہ اس سے بچ جاؤ، بس ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ دوسرے بے شمار گناہ ہیں، مثلا غیبت کرنا. شاید یہ ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی ہو. بدگمانی کرنا، افواہیں پھیلانا، جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا کر چھٹی لینا، اور نہ جانے اور بہت سے گناہ اس زمانے میں رائج ہوئے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. اور جب گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو اس سے ہم بچیں گے کیسے؟
اس لیے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرما کر غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ عبادت گزاری یہ نہیں ہے کہ بندہ نفل خوب پڑھے اور تہجد بھی پڑھ لے، بلکہ اصل عبادت گزار بندہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن کاموں کو حرام کیا ہے، اس سے بچے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ عبادت کے معنی بندگی ہے، اور بندگی کا سب سے بڑا جز، سب سے بڑا درجہ اطاعت ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کی اطاعت ہی نہیں کریں گے تو یہ بندگی کس کام کی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی اور اس کے حکم کی نافرمانی نہ کریں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارسی شعر کے اندر بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔ اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے آنکھوں کو بند کر لو۔ آنکھوں کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہیں ناجائز جگہ پر نہ پڑنی چاہیے، ہماری نگاہیں کسی حرام چیز کو نہ دیکھیں، اور پھر فرمایا کہ اپنے کانوں کو بند کر لو۔ کانوں کے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کان کوئی گناہ کی بات نہ سنے، مثلا گانا سننا، غیبت سننا، جھوٹ سننا وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اپنے ہونٹوں کو بند کر لو، یعنی تمہاری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اور تمہاری زبان کی نکلی ہوئی بات سے کسی کو ٹھیس اور کسی کو دل خراش، کسی کا دل نہ دکھے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ تین چیزیں کر لو گے، اگر ان تین چیزوں کے کرنے کے بعد اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنس لے جائے۔ یہ ایک ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دی، اس لیے کہ نور حق کا نور اسی وقت نظر آ سکتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی عبادتیں بعد میں کریں۔ نفلی عبادتیں کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ تیسرے نمبر کی طرف، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی طرف توجہ دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جو تعلیم دی اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔